اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پراپرٹی کے اوپر ویزے کیوں کینسل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ بتاؤں گا، اور اب پاکستان سے جو ویزے ایشو ہو رہے ہیں ان کے اوپر کورٹ کیوں ڈالی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رازق عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپ ٹورز اینڈ ٹورزم یوٹیوب چینل۔ 16 مارچ 2022 بدھ کا دن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا دن اچھا گزرے۔ ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو ٹی آر سی کس وجہ سے نہیں دے رہے اور کیوں نہیں دے رہے اس کے بارے میں بتایا تھا، اور کون کون سے ایریا میں نہیں دے رہے، اور اس میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتائی تھی، جن کے نام پہ پراپرٹی ہے ان کے کیسز کیوں ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب جا کے تھوڑا کچھ واضح ہوا ہے۔ ہمارے ایک ویور تھے، انہوں نے ان کی جو ہے وہ پوری فیملی کی ٹی آر سی پراپرٹی کے اوپر ریجیکٹ کروا دی گئی تھی، تو ان کے لیے لائر کا بندوبست کیا گیا۔ لائر جا کے اب کیس اوپن کر رہے ہیں، لیکن جو معلومات وہاں سے گوچ ادارے سے ملی ہے، تو میں نے سوچا کہ بروقت آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ کسی بڑے نقصان سے بچ جا سکیں۔ اب کل جو لائر اور وہ فیملی مل کے گئے تھے گوچ ادارے، تو وہاں پہ انہوں نے ان کو اپنا پراپرٹی کے جو ان کے ڈاکومنٹس تھے تفو دکھا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس پہ اپلائی کیا تھا، تو ہمارے یہ کارڈز جو ہیں وہ لاسٹ ایئر ہمیں ایشو ہوئے تھے اور اب کیوں ایشو نہیں ہوئے۔ تو گوچ ادارے میں وہاں کے آفیسر نے انہیں یہ بتایا کہ قانون اس طرح نہیں ہے۔ لاسٹ ایئر آپ لوگوں کو اقامت مل گئی ہوگی، لیکن اب قانون یہ ہے کہ اگر ایک ٹاپو میں 18 سال سے کم جتنے بھی بندے ہیں، ہم ان کو اور ان کے پیرنٹس کو ویزے ایشو کرتے ہیں، ٹی آر سی ایشو کرتے ہیں۔ اگر اسی ٹاپو میں اگر 18 سال سے ان کا اپنا بیٹا، بھائی، بیٹی، کوئی بھی دوسرا شخص جو 18 سال سے بڑا ہو، اگر ان کا نام ہو تو ہم ساروں کا جو ہے وہ ٹی آر سی ساروں کی کینسل کر دیتے ہیں۔ تو ان میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ ان کے ایک سسٹر اور ایک یہ لڑکا خود یہ 18 سال سے اوپر تھے، اور انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اس ٹائم ان کو کسی نے جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ آپ اپنے نام لکھ لیں تو آپ کو بھی ٹی آر سی مل جائے گی۔ ویسے اس ٹائم جو ہے ٹی آر سی کافی ایزی ملتی تھی۔ اب سختی آ گئی ہے اور بھی سختی ہو رہی ہے۔ اب قانون پہ جو ہے وہ پورا اترتے ہیں گوچ ادارے والے۔ پہلے جیسے والے معاملات نہیں ہیں کہ کچھ بھی آگے کرو وہ آپ کو ٹی آر سی دے دیتے تھے۔ اب ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان بیچاروں نے انویسٹمنٹ کی ہے، یہاں پہ گھر لیا ہے، لیکن اب قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ٹاپو میں 18 سال سے بڑے ہیں تو کوئی اور ان کے ساتھ ہے، ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ان کو جو ہے وہ ٹی آر سی ایشو نہ کریں۔ تو یہ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ 2-3 بندے مل کے گھر لیتے تھے اور 5 سال ادھر اپنے پراپرٹی کے اوپر گزارتے تھے، اور 5 سال بعد جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے تھے۔ تو اب ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے ایسے ایک میکنزم تیار کیا، ایسے ایک قانون تیار کیا ہے گوچ ادارے نے، ٹرکش گورنمنٹ نے، کہ ان کا کم از کم راستہ روکا جائے جو 2-3 لاکھ لیرہ میں گھر لیتے ہیں اور بعد میں 5 سال بعد سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ ایک نیا لائحہ عمل اختیار کیا ہے گوچ ادارے نے۔ تو آپ لوگوں سے عرض یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پراپرٹی خریدی ہے، کسی دوست کے ساتھ خریدی ہے، بھائی کے ساتھ خریدی ہے، یا آپ نے اپنے بیٹیوں کو اس پراپرٹی میں حصہ دیا ہے اور ان کا نام لکھا ہے ٹاپو میں، تو رینیول میں جانے سے پہلے جو 18 سال سے بڑے ہیں، یا پچھلے سال وہ 16-17 کے تھے، 17 سال کے تھے، اب 1 سال گزر گیا ہے بیچ میں، 18 سال کے ہو گئے ہیں، ان کا نام نکلوا کے آپ لوگ ٹی آر سی کے لیے اپلائی کریں تو آپ لوگوں کو ٹی آر سی آرام سے مل جائے گی۔ اور جو 18 سال سے بڑے ہیں وہ کہیں اس پہ رینٹڈ کانٹریکٹ
خرید کے اس پہ اپلائی کرے تو ان کو بھی ٹی آر سی ملنے کے چانسز یہ ہیں کہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ میرے پیرنٹس یہاں پہ رہ رہے ہیں تو میں بھی یہاں پہ ہوں، تو اس طرح کوئی ریزن دکھا کہ وہ اپنے آپ اپنی ٹی آر سی اپلائی کر کے انشاءاللہ وہ بھی ٹی آر سی لے لیں گے۔ کل میں نے گوچ ادارے میں ایک بندے سے بات کی اور ان سے میں نے اس تاپو والی سچویشن کا بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ انہوں نے ہی بتایا تھا۔ اور دوسری بات ٹی آر سی کی میں نے ان سے کہ یہ کیوں اتنے زیادہ کینسل ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب 90% ہم ٹی آر سی نہیں ایشو کر رہے کیونکہ یہاں پہ لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں، غیر قانونی جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ اب ہمیں سولڈ کوئی ریزن ہو تو تب ہم ان کو ٹی آر سی دیتے ہیں، ادروائز ہم ٹی آر سی نہیں دے رہے۔ تو یہ ریشو اگر دیکھی جائے سولڈ ریزن والی تو یہ تو میرے خیال میں 4 سے 5% ہی بنتی ہے، جن کے یعنی جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی پیرنٹس کو بلانا چاہیں یا اپنی وائف کو بلانا چاہیں، یہ ایک ریزن ہے، یا جن کے والدین یہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ یہ ریزن پیش کریں کہ میرے والدین یہاں پہ رہ رہے ہیں تو میں بھی یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن ان کو پھر بھی جو انکم ہے وہ شو کرنی پڑے گی کہ میری الگ انکم اتنی آتی ہے پاکستان سے۔ تو جو بات میں نے آج سے 1 مہینہ پہلے کی تھی کہ آپ لوگ بینک اکاؤنٹ کھولیں اور وہ اس اکاؤنٹ میں 30 سے 40 ہزار یا 20 ہزار لیرہ جو بھی ہے 15 ہزار لیرہ ہو وہ رکھیں، اور اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ اسٹیٹمنٹ نکال کے اس کے ساتھ سبمٹ کر دیں کہ یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے اور یہ میری ابھی بھی اتنی اماؤنٹ پڑی ہے، تو اس سے آپ لوگوں کی بچت ہو سکتی ہے، یہ ایک ریزن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب میں بات کروں گا پاکستان سے ویزوں کی بات کروں گا، جیسے کہ میں نے اپنے لاسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اب فنگر پرنٹس اور لائیو پکچرز لی جائیں گی، اور اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ترکی میں اب کوچ ادارہ جو ہے وہ فنگر پرنٹس اور لائیو پکچر لے گی، تو دونوں چیزیں اب شروع ہو گئی ہیں تقریباً، یہ میں نے بات مہینہ پہلے کی تھی، اور اب مارچ تقریباً آج 16 تاریخ ہے، تو میں نے میرے خیال میں 3 فروری سے پہلے بھی یہ پریڈکشنز کی تھی فنگر پرنٹس والی، وہ اب شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب پہلے تو یہ فنگر پرنٹس اور یہ چیزیں تھیں، اب جو ہے پاکستان میں ویزوں کے اوپر کوڈز آنا شروع ہو گئے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے ایک ویڈیو میں یہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب اوپر لکھا جا رہا ہے کہ اس کو اقامت اپلائی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس ویزے پہ، وہ کشمیر، عراق، سیریا ان لوگوں کے لیے تھا۔ اب پاکستان میں بھی جو ہے ویزے کے اوپر کوڈ دے رہے ہیں، جیسے کہ میں ابھی یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ویزا شیئر کر رہا ہوں، ان بھائی کو بھی کوڈ دیا گیا ہے OM34 اس طرح کا کچھ کوڈ ہے۔ اب یہ کوڈ کیا ہے، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں اس پہ سرچ کریں گے، پوچھیں گے تو انشاءاللہ معلومات ہوگی، لیکن آیا اس پہ جو ہے جو کوڈ آپ کو مل رہا ہے اس پہ آپ ترکی میں ٹی آر سی اپلائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ اللہ عالم۔ اگر کر بھی لیں تو کیا آپ کو ٹی آر سی ملے گی نہیں ملے گی، اللہ عالم۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی جائیں، آپ لوگوں کو بتائی جائیں کہ اب ترکی آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگ اگر دبئی، عمان، قطر، سعودیہ جانا چاہیں تو ان کے ویزے بھی اویلیبل ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارا آفس اسلام آباد راولپنڈی میں ہمارے آفس ہے، ہم انشاءاللہ وہاں سے آپ لوگوں کو ان ممالک کے دبئی، ابوظہبی، عمان، شارجہ، قطر، سعودیہ ان کے ورک پرمٹ آپ کو دلوائیں گے، اور انشاءاللہ آپ وہاں جا کے اپنی مزدوری کریں گے اور کچھ کمائیں گے لیگلی۔ ترکی میں اللیگل رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تک ویڈیو میں یہی معلومات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اگر کوئی اور معلومات آئی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، ترکی پائندہ باد۔